ماں اور بچے دونوں کے لیے بریسٹ فیڈنگ کے صحت کے حوالے سے کیا فوائد ہیں؟ ہم نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اور بہت سارے اینگل سے تو دیکھا، لیکن میڈیکل سائنس آج کس بارے میں بات کرتی ہے؟ اچھا، ماں کی صحت کے حوالے سے دیکھا جائے تو ماں کے اندر سب سے پہلے تو ایک سیٹسفیکشن، ٹھیک ہے، اور ایک ایموشنل بہت زیادہ ایک لونگ ریلیشن شپ جو ہوتا ہے نا، وہ بچے سے جو بانڈنگ کریٹ ہوتی ہے وہ فیڈر سے واقعی نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر دیکھا جائے کہ اس کے جو بچے کی ڈیولپمنٹ کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے. جو لانگ ٹرم اگر دیکھا جائے تو لانگ ٹرم نان کمیونیکیبل ڈیزیز لائک ڈائبٹیز، ہائپر ٹینشن، اوبیسٹی، ایگزیما، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس سے بچہ بچ سکتا ہے. اور اگر شارٹ ٹرم دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایڈمیشنز ہوتے ہیں ڈائریا کے، چھاتی کے انفیکشن کے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ماں کے دودھ سے پریونٹ ہو جاتی ہیں. آپ 2 سال تک ایک بریسٹ فیڈنگ دیں، 6 منتھس تک تو ایکسکلوسیو دینی ہے، مطلب صرف اور صرف ماں کا دودھ اور کچھ نہیں، مکمل غذا 6 منتھس. اس میں پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں آپ کو گھٹی یہ جو ہوتی ہے چورکا وغیرہ یہ دیتے ہیں. یہ ایز اے پرگیٹیو ایکٹ کرتا ہے، ایسا مطلب اس میں جو بیبی کے اندر جتنے بھی ٹاکسنز ہوتے ہیں، میکونیم ہوتا ہے، وہ سارا پاس آؤٹ ہو جاتا ہے، تو وہ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو ماں کا دودھ اتنا بینیفٹ ہوتا ہے. جو اگر میٹرنل ہیلتھ کو دوبارہ سے میں دیکھتی ہوں تو اس میں اوویرین اور بریسٹ کینسر اس کی مطلب ریسرچ سے ثابت ہے کہ یہ اس کی پریونشن ہو جاتی ہے. اور ساتھ بہت زیادہ ریشو ہے پاکستان میں ڈیتھس کی PPH کی وجہ سے، پوسٹ پارٹم ہیمریج جو بلیڈنگ ہوتی ہے. اگر ماں کے دودھ کو ارلی ودن 1 آور اسٹارٹ کرا دیا جائے تو یوٹرس کانٹریکشن ہو جاتی ہے، اس سے بلڈ لاس نہیں ہوتا اور انیمیا یہ نہیں ہوتا. یعنی ماں کی صحت پہ بھی اثرات ہیں اس کے، اور لانگ ٹرم جو آپ کہتی ہیں کہ بچے کی صحت کے پہ بھی اس کے اوپر. لیکن بہت ساری مائیں ہیں جو بریسٹ فیڈنگ کے دوران بہت ساری مشکلات کا سامنا کرتی ہیں. یہ تو ہیں. وہ کیا مشکلات ہیں اور ان سے کیسے محفوظ ہوا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے تو میں جب استاد جی کی باتیں سن رہی تھی تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب یہ قرآن گھر گھر میں پہنچے گا نا، اور ماں قرآن اٹھائے گی اور وہ دیکھے گی تو ہی وہ چینج ہو سکتی ہے. ورنہ ہمارے پاس اور کوئی بھی پلیٹ فارم نہیں ہے جس سے ہم سوچیں ہم کہہ بھی دیں گے لیکن نہیں کوئی بدل سکتا جب تک کوئی خود قرآن نہیں اٹھائے گا اور پڑھے گا. جب ماں کی پرسنالٹی چینج ہوگی تو پھر ماں کے اندر چیزیں چینج ہوں گی. اس کے علاوہ باپ بھی اسی ٹائم ہی چینج ہو سکتا ہے. جب آپ بریسٹ فیڈنگ کی کمپینس کو دیکھتے ہیں تو ہمیشہ باپ اور ماں دونوں کو دکھا کے بچہ ساتھ دکھایا ہوتا ہے، کیونکہ باپ کی سپورٹ بہت ضروری ہے. لیکن باپ کی تربیت کون کر رہا ہوتا ہے؟ وہ ایک ماں کر رہی ہوتی ہے، وہ جو اس کی ماں ہے. اگر وہی اس کی ماں کی تربیت بھی اچھی ہوئی ہو کہ تم نے اپنی بیوی کو سپورٹ دینا ہے اس ٹائم میں، اس کی خوراک کا خیال رکھنا ہے، جبکہ اس چیز کا خیال نہیں رکھا جاتا. بالکل اگر وہ پروفیشنل ہے، جیسے میں پروفیشنلی ورک کرتی ہوں، میرے 3 بچے ہیں، سب سے چھوٹے بچے کو میں فیڈ بھی کرا رہی ہوں، تو اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ کہ آپ کو بون پینس ہوتی ہیں، آپ کو جو ہے کھانا فوراً ہضم ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کو فوراً سے کچھ چاہیے ہوتا ہے، ملٹی وائٹامنس، کیلشیم، وائٹامن ڈی، یا آپ نے مست لینے ہوتے ہیں. اور اس کی ڈائٹ کا خیال باپ کو رکھنا چاہیے کہ آپ اس کو انڈا، قیمہ، دودھ یا اپنی غذا پروفیشنل ظاہر ہے آپ خود کرو کرنا. ویسے میرے ابو کہتے ہوتے ہیں آپ نے خیال اپنا خود رکھنا ہے، لیکن آپ کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ آپ نے کیا کیا چیزیں اپنی خوراک میں شامل رکھنی ہے، پھر فیڈ کروانا. اور سم ٹائم ماں اتنی بیزی ہو جاتی ہے، اتنی لیتھارجک ہو جاتی ہے، انسان ویسے ہی کمزور ہو جاتا ہے، تو وہ ارد گرد والے ہی ہوتے ہیں جو اسے بتاتے ہیں کہ تمہیں یہ فوڈ انٹیک لینے کی ضرورت ہے. انسان اس نوعیت پہ پہنچ جاتا ہے کہ اسے خود سمجھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. ایگزیکٹلی. صحیح. اور میڈیکلی بچوں کو کب تک دودھ پلانا چاہیے؟ میڈیکلی جس طرح اسلام کہتا ہے ویسے ہی میڈیکلی ریسرچ ثابت ہو چکی ہے کہ 2 ایئرس تک آپ بچے کو دودھ پلانا. بہت ساری چیزوں میں تو ہم دیکھتے ہیں ذرا میڈیکل سائنس اور اسلام جو ہے وہ آپس لیکن میں نہیں یہ ریلیٹ نہیں کر رہے ہوتے، لیکن شکر جو الحمدللہ ابھی کہ اس معاملے میں ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ میں ادھر پوائنٹ ٹو جناح ہاسپٹل تو ہم لوگوں کی ورک شاپ ہوئی ہے فار دا فل 1 منتھ بیبی فرینڈلی ہیلتھ انیشیٹو کے اوپر کی ورک شاپ ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ سارے سینئر ڈاکٹرس کو بریسٹ فیڈنگ کو جو ہے نا اس کی کمپین تھی بیسیکلی، ایک پوری یونیسیف سے آئی، WHO، یونیسیف، ان سب نے سارے ڈاکٹرس کو اوور آل جو گائنیکالوجسٹ تھیں اور جو پیڈیاٹریشنس تھے ان کی ورک شاپ رہی پورے 1 منتھ کی. اس میں صرف ہمیں ایک ہی بات کی کہ آپ بریسٹ فیڈنگ کو آرٹیفیشیل فیڈنگ کا آلٹرنیٹیو نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارے ہاسپٹلس میں یہی ہوتا ہے، ہر جگہ یہی ہوتا ہے، نرسری میں آپ کو آرٹیفیشیل فیڈ اسٹارٹ کرا دی جاتی ہے.